وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، علی قومہ، ان کی قوم کے خلاف۔ آپ جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں دلیل عطا کی، نرفع درجات من نشاء، جس کی ہم چاہیں درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، مرضی ہے، جسے بلند مقام عطا فرما۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے۔ اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ان کی نسل سے ہزاروں صالحین پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ نیک اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور اولاد نیک ہو اور پھر اس سے صالحین کا سلسلہ جاری ہو، تو جب تک یہ صالحین نیکیاں کرتے رہیں گے باپ کے نام اعمال میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا مقام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سب آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، چاروں آسمانی کتابیں آپ کی اولاد پر نازل ہوئیں، اور ہزاروں لاکھوں صالحین آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ کلن ہدینا، تمام کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے حضرت نوح کو ہدایت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ بھی نبی گزرے ہیں، داؤد، سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، ان چاروں نبیوں کا ذکر کیا گیا۔ کل من الصالحین، تمام کے تمام صالحین میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، چار نبیوں کا مزید ذکر کیا گیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام کو ہم نے تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ آپ دیکھیں کتنا ذکر کتنے پیار سے کیا گیا۔ کُلًّا ہدینا، کل من الصالحین، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے کہ اس نے اپنے نبیوں سے کتنا پیار فرمایا، اور جس سے اللہ پیار فرمائے اور جس سے اللہ مقام دے، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس سے پیار کریں اور اس کے مقام کو تسلیم کریں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان انبیاء کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے کئیوں کو چن لیا، مقام و مرتبہ دیا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی یہ ہدایت ہے۔ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کا فضل ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، بدنگاہی نہیں کرتے، چاروں طرف حرام ہے، لیکن وہ حرام کے ذرے سے بھی بچتے ہیں، بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں حرام کے شبے کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسلامی ملک میں رہنے والے، مسلمانوں کے درمیان رہنے والے ایسے بھی ہیں کہ انہیں اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں چھوڑو یہ شریعت کی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو مولویوں کی باتیں۔ ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر کوئی نیک شخص وہ شرک کرے، یعنی اس کا ایمان برباد ہو جائے، شرک کرے، کفر کرے،
جیسے کوئی یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، ہندو بن جائے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے سب ان کے برباد ہو جائیں گے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بھی ذکر گزرا، آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی. فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، پھر اگر وہ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ کافر اگر قرآن کی باتیں اور ہدایت کی باتیں تسلیم نہیں کرتے، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، تو بے شک ہم نے اس ہدایت پر ایسی قوم کو مقرر کیا ہے کہ جو انکار کرنے والی نہیں ہوگی. انہیں محبوب آپ رنج نہ کریں، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں مانیں گی، اور وہ ایسے ہوں گے جو دین کے لیے مر مٹنے والے ہوں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، تو اے محبوب آپ ان کی ہدایت ہی کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں. اس آیت کریمہ کے تحت بعض مفسرین نے بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کیا. فرمایا کہ فبہداہ مقتدی کے اندر یہ لطیف نقطہ موجود ہے کہ جتنے نبی گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی خوبیاں عطا فرمائیں، ان کے اخلاق حسنہ، ان کے کمالات، اور اس کے علاوہ حضور کو وہ مقام دیا جو کسی کو عطا نہ فرمائے. وہ کہتے کفار آپس میں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر قبضہ ہو جائے اور پھر یہ بادشاہت کا اعلان کریں گے، بادشاہ بن جائیں گے، عالیشان محل بنائیں گے اور خوب دولت کما لیں گے، تو یہ سب کچھ دولت کے لیے کر رہے ہیں. فرمایا محبوب آپ ان میں اعلان کر دیں، قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور تم عرب کی بادشاہت کی بات کرتے ہو، یہ دین ہے اور یہ نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے. تو یہ کوئی عرب کا دین نہیں ہے، یہ عرب و عجم کا دین ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسا اخلاص نصیب ہو جائے جو صالحین کو ملا کہ وہ دین کی خدمت انہوں نے کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، یہ خواہش اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے.